السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ عقیدہ منہج میں ہم سابقہ درس میں سوالات لے رہے تھے کہ نماز اور روزے زکوٰۃ کی رکنیت تو ہم نے پہلے پڑھ لی تھی، اس کے بعد روزے کی رکنیت اور حج کی رکنیت کے بارے میں سوالات، اور اس کے بعد ارکان اسلام میں سے کسی رکن کا انکار کرنا، اس کا کیا حکم ہے کہ ارکان اسلام میں سے کسی رکن کا اگر انکار کرے کوئی، ہاں جی، یہ کفر ہے۔ دلیل اس کی؟ جی سلمان بھائی، ہاں جی، بے کفر کا فتویٰ بغیر دلیل کے لگا دیا، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ ہاں جی، یہ دلیل نہیں ہے۔ دلیل کا معنی ہوتا ہے قرآن کی آیت ہو یا کوئی حدیث ہو۔ اس میں کیا دلیل ہے؟ ہاں جی، کیا دلیل ہے کہ ارکان اسلام میں سے کسی رکن کا انکار کرنا کفر ہے؟ ہاں جی، آیت پڑھیے نا، کوئی آیت۔ بھئی یہ تو فرض ہونے کی دلیل ہے۔ کوئی ایسی آیت نہیں کہ جس میں اس کے بارے میں واضح ہو کہ جس نے کفر کیا اس کا کیا حکم ہے۔ ہم نے آیت پڑھ کے سنائی تھی آپ کو، بلکہ اس میں ایڈ بھی کروائی تھی آپ کو آیت، یعنی کیونکہ آیت جو ہے مکمل نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ جو کفر کرتا ہے اللہ سے، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن سے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، بس یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو یہ ہے کہ آدمی اگر کسی ان چیزوں میں سے کسی کا انکار کرتا ہے تو کافر ہے۔ تو گمراہی کیا چاہیے؟ ہدایت اور گمراہی، بس یہ دو ہی رستے ہیں۔ رستے دو ہی ہیں، ایمان یا کفر، اور یہ ہدایت گمراہی، اور کچھ نہیں ہے، سمجھے نا؟ ہاں جی، اور ضلالًا بعیدا، وہ گمراہی بھی دور کی ہے کہ جسے واپس لوٹنے کا کوئی رستہ بھی نہیں، سمجھے نا؟ اور اسی طرح تقدیر کے بارے میں ہم نے حدیث پیش کی تھی، تقدیر پر ایمان نہ لانے والا، اس کا کیا حکم ہے؟ ہم چاہتے کہ چیزوں کو یاد کیا کریں نا، کیونکہ علمی دروس ہیں، کوئی وعظ و نصیحت، کوئی جمعہ خطبہ نہیں ہے، علمی دروس ہیں جن کو یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یہاں پر تو واضح الفاظ ہیں، لا یؤمن عبد، کہ اس وقت کوئی آدمی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان نہ لائے۔ یعنی ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے کسی چیز کا فرض ہونا یا واجب ہونا یا ضروری ہونا۔ ہاں، کوئی شک نہیں کہ اس کا فرض ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ بہت ضروری ہے، لیکن کیا ہر فرض چیز چھوڑ دینا کفر ہے؟ کیا ہر فرض چیز کا انکار کر دینا کفر ہے؟ ایسا نہیں ہے، ہر فرض چیز کا انکار کر دینا کفر نہیں ہے۔ ہاں، بعض ایسے فرائض ہیں کہ جو ہر عام خاص کو معلوم نہیں ہوتے، یعنی ہم نماز کے ان ارکان اسلام کے بارے میں تو واضح ہے، ہر عام خاص اس کو جانتا ہے کہ واقعی دین کے اہم ترین فرائض ہیں، لیکن اس کے علاوہ کئی ایسے فرائض ہیں کہ جو ہر عام خاص آدمی نہیں جانتا، وہ ان کے بعد لوگ ہی جانتے ہیں۔ تو ایسے ہی اگر کوئی چیز کا انکار کر دیتا ہے تو اس کو کافر نہیں کہیں گے ہم۔ تو اس لیے کافر ہونے کے لیے، کافر کسی کو قرار دینے کے لیے بڑی ٹھوس واضح دو ٹوک دلیل چاہیے،
اور خاص طور پہ اس مسئلے میں ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. یعنی ارکان اسلام کے حوالے سے تو واضح معاملہ، لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی اور کو مسئلہ ہے تو اس وقت تک کسی پر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں جب تک آپ کے پاس کوئی واضح دلیل نہ ہو. اسی طرح ہم نے یہ پڑھا تھا 23 نمبر سوال میں کہ ان ارکان کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل نہ کرنا یا کسی ایک رکن پر عمل نہ کرنا، اس کا حکم کیا ہے؟ نماز اور عقیدہ، شہادتین اور نماز، ان کا چھوڑ دینا، اگرچہ آدمی اقرار کرے بھی لیکن نماز نہیں پڑھتا تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے. کیا دلیل ہے؟ یعنی ایک آدمی کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی، بحث ہوئی اس چیز پر کہ نماز چھوڑ دینا کفر ہے. ہاں، کیا دلیل دیں گے اس کو؟ اپنی باتیں سنائیں گے. اگر ویسے حدیث کے الفاظ یاد ہو جائے تو اچھی بات ہے. سمجھا؟ قرآن کریم کی آیتیں بھی ہیں اس پر، حدیثیں بھی ہیں. قرآن کریم کی آیت فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کہ اگر کافروں کے بارے میں آیا کہ اگر کفر سے توبہ کر لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو ان کا رستہ چھوڑ دو. اس کا معنی کیا ہوا کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو ان کا رستہ نہیں چھوڑیں گے. رستہ چھوڑنے کا معنی کہ ان کو قتل کیا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت لوگوں سے جنگ کروں جب تک وہ شہادتین کے اقرار نہیں کر لیتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے. اس وقت تک جب تک یہ کام نہیں کرتے اس وقت تک مجھے ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور حدیث میں ان بین الرجل وبین الشرک والکفر الصلاۃ، کسی آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے. اور خصوصاً اس طرح کے مسائل جس میں ہمارے ہاں لوگوں کے ہاں الجھاؤ پائے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو اچھی طرح یاد کرنے کی ضرورت ہے دلیلوں کے ساتھ، تاکہ پتہ ہو کہ خود بھی پتہ ہو کہ اس مسئلے کی دلیل کیا ہے اور جو مسئلہ میں اپنایا ہے واقعی ہی کس بنیاد پر، کس دلیل پر اپنایا ہے، اور کوئی دوسرا فرض کرو اگر اس کا انکار کرتا ہے تو اس کو بھی بتایا جا سکے. جی، اس کے بعد ہم آگے لیتے ہیں. ایمان کا کیا معنی ہے اور کن چیزوں پر مشتمل ہے اور اس کے کیا لوازمات ہیں؟ ایمان لغت میں کسی بات کی تصدیق کرنا ہے، اور اصطلاحی طور پر ایمان زبان کے قول، دل کی تصدیق اور اعضاء کے عمل کا نام ہے جو اطاعت و فرمانبرداری سے زیادہ اور گناہ و نافرمانی سے کم ہوتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ اخلاص کے ساتھ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تمام احکام کی دل سے تصدیق کرتے ہوئے انہیں قبول کرنا اور ان پر عمل پیرا ہونا. اسی لیے حدیث جبریل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف بیان کرتے ہوئے ایمان کے 6 ارکان کا ذکر کیا ہے جن کی تفصیل آ رہی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے 1080 محدثین سے علم حاصل کیا ہے، سبھی کہتے تھے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے جو زیادہ اور کم ہوتا ہے. جی ہاں، اب ہم آتے ہیں ارکان اسلام کے، ان کو مکمل کرنے کے بعد اب آگے ارکان ایمان ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں حدیث جبریل ذکر کی تھی. حدیث جبریل یاد ہے نا، کہ جس میں عمر فاروق نے ذکر کیا کہ
ہم بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، یعنی ایک آدمی آتا ہے کہ جو جانا پہچانا نہیں تھا، تو آپ سے آ کے سوال کرتا ہے. تو پہلے اس نے سوال کیا کس کے بارے میں؟ اسلام کے بارے میں. تو آپ نے اسلام کے 5 ارکان کا ذکر کیا جو ہم بیان کر چکے ہیں، جس کو مکمل کر چکے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے سوال کیا ایمان کے بارے میں کہ ایمان کیا ہوتا ہے. تو آپ نے پھر ایمان کے بارے میں بیان کیا کہ ایمان کیا ہے. تو ابھی ہم اسلام کے ارکان مکمل کرنے کے بعد اب ہم اگلا جو ہے ایمان کے بارے میں اس کو شروع کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ایمان کیا ہے، ایمان کا معنی کیا ہے، اور اس کے بعد ہم آگے ایمان کے جو ارکان ہیں اس کی تفصیلات میں جائیں گے. تو ایمان کا معنی کیا ہے؟ آمن یؤمن، عربی کے اندر قرآن کریم میں، قرآن و حدیث میں آمن یؤمن کا لفظ ہم عام پڑھتے ہیں. آمن باللہ و رسولہ، یؤمن باللہ و رسولہ. تو آمن یؤمن کا معنی کیا ہے کہ کسی بات کی تصدیق کرنا، کسی بات کو مان لینا، قبول کر لینا. تو یہ ہے ایمان. اگرچہ عربی میں ایمان آمنہ کے بعد ایک اور لفظ آتا ہے، اس لفظ کے ساتھ اس ایمان کا لفظ معنی جو ہے تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے آمنہ بی، آمنہ باللہ و برسولہ، سمجھے نا؟ آمنہ بی کے معنی اس چیز پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان. اور ایک ہے کبھی آتا ہے آمن لی، آمن کے بعد لام آتا ہے، لن نؤمن لک، کہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے. تو یہاں پر وہ ایمان نہیں جو پہلے والا ہے. میں تھوڑا سا فرق واضح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بعض اوقات لوگ الجھاتے ہیں اس طرح کی بحثوں میں ڈال کر کہ آمن کا لفظی معنی تو صرف کسی کی بات ماننا ہے، بس تصدیق کرنا، اس کو دل سے ماننا، اس پر عمل کرنا، ایسی چیزیں نہیں ہیں. لیکن عربی لغت جاننے والے، عربی گرامر جاننے والے ان باتوں کو سمجھتے ہیں. تو علی کل حال آمن کا معنی جہاں پر جو کیا گیا ہے کہ ایمان کا معنی تصدیق کرنا لغت کے طور پر، لفظی طور پر. لیکن اصطلاحی طور پر، یہ شرعی طور پر ایمان کا معنی اس کے اندر 3 چیزیں ہیں. زبان کا اقرار ہے، دل کی تصدیق ہے، اور اعضاء کا عمل ہے. یعنی جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہا تو زبان سے آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا کہ صرف ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. زبان سے آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا. کیا کافی ہے؟ کافی نہیں ہے. جب تک آپ دلی طور پر بھی اس کو سچ نہ مانیں کہ واقعی اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے. اللہ کے سوا جو بھی معبودات ہیں سبھی جھوٹے ہیں. دل میں بھی آپ کے اس بات پر یقین ہو، جس طرح کہ ہم لا الہ الا اللہ کی شروط پڑھ کے آئے ہیں. اچھا، اب زبان سے اقرار کر لیا، دل سے تصدیق کر لی، کیا یہ کافی ہے؟ اب آپ کے لیے تیسری چیز کیا ہے کہ آپ اس لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کریں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی شروط کو اچھی طرح یاد کریں تاکہ ہم کو پتہ ہو کہ لا الہ الا اللہ جب ہم نے کہا تو ہم سے کیا کیا اس کے مطالبے ہیں، کیا کیا اس کی شرطیں ہیں. تو تیسری چیز کیا ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس پر عمل کریں. عمل کیا ہے کہ جو آپ نے کہہ دیا، اقرار کر لیا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، صرف ایک اللہ ہی کی عبادت ہے اور کسی کی نہیں ہے، تو آپ عبادت بھی کرو اور کرو بھی صرف اللہ کی. 2 چیزیں، عبادت بھی کرنا ہے اور کرنا بھی صرف اللہ کی ہے. اگر عبادت آدمی نہیں کرتا تب بھی وہ لا الہ الا اللہ کہنے میں جھوٹا ہے. اللہ کو کہتے کہ اللہ میرا معبود ہے لیکن اس کی عبادت نہیں کر رہا. کیسے معبود بن گیا؟ سمجھے نا؟ اگر وہ عمل نہیں کر رہا، عبادت نہیں کر رہا، تب بھی جھوٹا ہے. عبادت کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی بھی کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر رہا ہے، تو تب بھی وہ لا الہ الا اللہ کہنے میں جھوٹا ہے. کیونکہ لا الہ کہنے کا معنی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہے اور کسی کی نہیں. تو اس لیے ایک آدمی نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اب اس کے دل میں کہاں تک اس کی تصدیق ہے یا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس آدمی نے کلمہ جو پڑھا ہے واقعی صحیح معنوں میں پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ یعنی فرض کریں ابھی ہمارے پاس کوئی آدمی آتا ہے نان مسلم
کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، ہم اس کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں کلمہ پڑھ لیا اس نے اور ہم نے اس کو بتا دیا کہ اس کلمے کا معنی کیا ہے، کہ آپ نے اقرار کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے اور صرف اسی کی خالص ہو کر عبادت کرنا، کسی اور کی نہیں کرنا، اور عبادت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے اللہ کے احکامات ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں بھی آؤ تم نے کلمہ پڑھا ہے اور اب اس کلمے کا تقاضا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور سب سے پہلا آپ کا کام نماز ہے۔ اب وہ نماز نہیں پڑھتا، ایک نماز گزر گئی، دو گزر گئی، تین نمازیں نہیں پڑھ رہا۔ ہم عام طور پر بھی ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ کلمہ اس نے پڑھ لیا، نماز پڑھتا نہیں، فائدہ کیا ہوا؟ سمجھے نا؟ ہمارے یہاں عموماً بھی لوگوں کے یہاں معروف چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی نان مسلم تھا، اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلا لیا، اپنے آپ کو مسلمان ہو گیا، لیکن نماز جب نہیں پڑھ رہا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ نماز تو پڑھ نہیں رہا، اس کو کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ہم خود بھی سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھا ہے تو اب عمل کرنا ہے، اور واقعی ایمان یہی ہے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے کلمہ پڑھ کے نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھنا شروع کر دی، کچھ دن کے بعد فرض کرو رمضان شروع ہوتا ہے، روزے رکھنا شروع کر دیے، اور کوئی اللہ کے احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہو رہا ہے، اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ واقعی اس نے کلمہ صحیح طور پر پڑھا ہے، دل سے پڑھا ہے۔ دل کی تصدیق تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، ہمیں نہیں پتہ، لیکن کسی کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا عمل سے، اگرچہ منافق بھی عمل کرنے کو کر لیتے ہیں، لیکن عموماً ہمیں ظاہراً لوگوں سے معاملہ کس چیز پر کرنا ہے کہ ہمیں جو ان کا ظاہر نظر آتا ہے، یعنی ایک آدمی کلمہ پڑھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور اسلام کے باقی احکامات پر چل رہا ہے، اب اس کے دل میں کہاں تک خالص ہے یا نہیں ہے اس کا دل، ان چیزوں کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرنے والا ہے۔ اس لیے آپ فرمایا کہ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو کلمہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر چل پڑتا ہے، ہم اس کو مسلمان گردانیں گے، مسلمان قرار دیں گے، اور اس کا حساب اللہ پر چھوڑ دیں گے۔ سمجھے نا؟ تو یہ ہے ایمان کا معنی۔ تو یہاں پر اسی چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ زبان سے اقرار کرنا کسی چیز کا، دل سے تصدیق کرنا، اور اعضاء سے اس پر عمل کرنا۔ ایک چیز ایمان کے اندر یہ ہے کہ تینوں چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، زبان کے اقرار بھی، دل کی تصدیق بھی، اور اعضاء کا عمل بھی۔ ہاں بعض لوگ عمل کو خارج کرتے ہیں، اس کا ہم آگے ذکر کریں گے تفصیل سے، سارے دونوں ہمارے سوالات آج اسی سے متعلقہ ہیں۔ تو لیکن عمل جو ہے ایمان کے لیے بنیادی، اس کی بنیاد ہے، بنیادی حصہ ہے، عمل کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے ایمان کو عمل سے خارج کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایمان ضروری نہیں کہ آدمی عمل کرے ساتھ، اس نے کلمہ پڑھ لیا، دل سے مان لیا، بس کافی ہے، یہی اس کا مسلمان ہونا کافی ہے۔ اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں جو آج بے رویہ، بے دینی ہے، کہ لوگ زندگی بھر کوئی نماز نہ پڑھے، بے دین رہے، بس کلمہ پڑھ لیا، مسلمان کہلا لیا، یہی اس کی کافی ہے، اور پھر اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ چاہے کچھ بھی دین پر نہ عمل کرتا ہو۔ تو یہ ہے اس گمراہ کن عقیدے کا نتیجہ، یعنی جو بے عملی ہے لوگوں کے اندر، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب عمل کو ایمان سے خارج کر دیا، حالانکہ عمل جو ہے ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر عمل نہیں ہے، اس کے بعد ایمان نہیں، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ اس کی دلیلیں آپ کے سامنے دی گئی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ آیت کو مکمل کر لیں، آخر تک لکھ لیں تاکہ واضح ہو جائے۔ اس میں آیت میں کیا دلیل ہے کہ ایمان میں عمل شامل ہے؟ ایمان قول و عمل کا نام ہے۔ اس آیت میں کوئی دلیل ہے؟ دیکھیے اگر آپ کے سامنے ہے، ہاں جی، کیا دلیل اس میں؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ۔ دیکھیں نا شروع میں کیا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت بھی حقیقت میں عمل ہے۔ کیسے عبادت کرنی؟ مخلصین لہ الدین، اس کے لیے خالص کرتے اپنے دین کو۔ اس میں توحید آ گیا، عقیدہ آ گیا، حنفاء کے اندر بھی وہی اخلاص آ گیا۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کیا ہے؟ عمل ہے۔ زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ عمل ہے۔ اللہ نے ان دونوں کا ذکر ساتھ کیا تاکہ پتہ چلے کہ صرف خالی کلمہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ عمل بھی ہے۔
جب تک نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی اعمال نہیں کریں گے، اس وقت تک ایمان نہیں ہے، اس وقت تک کلمے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اس میں یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکوٰۃ، اور آخر میں وذالک الدین القیمہ، یہی ہے جو صحیح سچا دین ہے، یعنی ان سبھی چیزوں کو کرنا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں اس کا ذکر کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 1080 محدثین سے میں نے علم حاصل کیا، 1080 محدثین سے علم حاصل کیا، کہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی کس چیز میں گزری ہے۔ جی ہاں، اور ہمارا حال کیا ہے کہ 1080 لوگوں سے تجارت کی ہوگی، کاروبار کیا ہوگا، سمجھے نا، اور کوئی دنیا کی ڈیلنگ کی ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ایک علم کے میدان میں آ جائیں تو 1080 تو کیا، بلکہ 80 کا نمبر بھی پورا نہیں ہوگا، بلکہ 80 کو زیرہ بھی ہٹا دیں، 8 کا نمبر بھی شاید پورا نہ ہو سکے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سلف صالحین، ان لوگوں کے اندر اور ہمارے اندر کیا فرق ہے۔ ان کی زندگیاں پوری کی پوری ہی اللہ کے دین کے لیے تھی، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے تھی، اللہ کے دین کا دفاع کرنے کے لیے تھی۔ فرماتے ہیں کہ اتنے محدثین میں نے علم حاصل کیا، سبھی کہتے تھے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، قول بھی ہے، زبان سے بھی کہنا ہے، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ان کے یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ یہ فتنہ اس دور سے لے کر پایا جاتا ہے، صحابہ کے بعد تابعین کے دور سے ہی، تبع تابعین کے دور سے ہی یہ فتنہ شروع ہو چکا تھا کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، بس زبان سے کہہ لیا کافی ہے۔ تو اس لیے علماء نے اس وقت بھی ان چیزوں کو کھل کر بیان کیا اور رد کیا ان لوگوں کا جنہوں نے اس طرح کا فتنہ کھڑا کیا تھا کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، جب تک عمل نہیں ہے اس وقت تک قول کا فائدہ نہیں ہے، کوئی بات کہنے کا فائدہ نہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ زیادہ اور کم ہوتا ہے، زیادہ کم ہونے کا معنی کہ نیکی کرنے سے بڑھتا ہے اور برائی کرنے سے کم ہوتا ہے، جس طرح کہ آپ کے شروع میں جو اطاعت فرمانبرداری سے زیادہ ہوتا ہے اور گناہ نافرمانی سے کم ہوتا ہے۔ اس چیز کو ماننے کا، اس چیز کا عقیدہ رکھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ ہاں، فائدہ یہ ہے کہ جب پتہ ہے کہ آدمی کو کہ نیکی کرنے سے ایمان اور بڑھتا ہے تو پھر نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نیکی کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی زیادہ نیکی کر رہا ہے، زیادہ عبادت کر رہا ہے، تو سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے آگے ہے، مجھ سے بڑھ کر ہے، اس کا ایمان مجھ سے زیادہ ہے۔ اور اسی طرح برائی کرنے سے پتہ ہے کہ ایمان کم ہوتا ہے، آدمی برائی سے بچتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے گناہوں کو۔ اور جب اس عقیدے کو ختم کر دیا جائے، بھئی جو بھی کرتے رہو، جتنی نیکیاں زیادہ کر لو، جتنی برائیاں دن رات کرتے رہو، آپ کا ایمان ایک ہی جگہ پر پکا ٹھکا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آتا، سمجھے نا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کوئی ادنا سا مسلمان جس نے صرف کلمہ پڑھ لیا، کبھی نماز نہیں پڑھی، کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، دونوں ہی برابر ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ہاں، یہ گمراہ کن عقیدے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ایمان کم زیادہ ہوتا ہے نیکی کرنے سے، کم ہوتا ہے برائیاں کرنے سے، اور یہ حقیقت ہے، انسان خود بھی ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ آپ کبھی دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ نیکی کی رغبت ہے، نماز، قرآن تلاوت، دعا، اس طرح کی چیزوں میں آپ دیکھو گے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا مضبوط ہو رہا ہے، محسوس ہوتا ہے نا ایسا۔ اور کبھی آدمی کسی دوسرے ماحول میں چلا جائے کہ جہاں پر برائیاں ہیں، گناہ ہیں، فلمیں، گانے، ڈشیں، اس طرح کی بدکاری، بے حیائی کا ماحول ہے، اور پھر دیکھے کہ اس کا ایمان کیسے کمزور پڑا ہے، حتیٰ کہ نمازیں بھی پڑھنا اس کو مشکل ہو رہی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، صحابہ اکرام محسوس کرتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے تو کہتے کہ نافق حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا، اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں گلی بازار میں۔ وہ صدیق نکلے باہر، وہ بھی آئے، پوچھا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، آپ سے وہی سنتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے، اور ایسے ہے جیسے جنت جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں۔
لیکن جب گھر میں آتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ اپنے کام کاج میں دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی، کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو ابو بکر صدیق فرماتے کہ حال تو میرا بھی ایسا ہے، تم اکیلے نہیں ہو۔ ظاہری بات ہے آدمی جب جس طرح کے ماحول میں ہو اس طرح سے حالت بدلتی ہے۔ تو دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے اس بات کی شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپ سے باتیں سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، ایمان ایسا بڑھ جاتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہوں، یعنی اس قدر ایمان تازہ ہوتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے۔ اور جب اپنے کاموں میں جا کے لگ جاتے ہیں دنیا کے کاموں میں تو یہ کیفیت نہیں رہتی، کیفیت بدل جاتی ہے۔ اب صحابہ کو اس بات کی فکر تھی کہ کیفیت کیوں بدل رہی ہے، اور اس کیفیت کا بدلنا ان کے نزدیک یہ کیا ہے؟ منافقت ہے، کیونکہ منافق ہوتا ہے کہ کبھی اس کا یہ رنگ کبھی اس کا وہ رنگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بتایا سمجھایا کہ بات ایسی نہیں ہے۔ اگر آدمی ایمان پر ہے، توحید پر ہے، عقیدے پر ہے، ظاہری بات ہے کہ ایک مسجد کے ماحول میں بیٹھا ہے جہاں پر اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، ایمان بڑھے گا اور ایمان تازہ ہوگا، آدمی اپنی دنیا کے کام کاج میں لگ جائے گا، وہ پہلے والی چیزیں سننے کو نہیں ملیں گی، تو ظاہری بات ہے تھوڑی کیفیت بدلے گی۔ لیکن بدلنے کا معنی یہ نہیں کہ آدمی کافر ہو گیا ہے، کفر کی طرف آ گیا، لیکن صرف یہ ہے کہ ایمان کی وہ اعلیٰ جو سٹیج تھی، اعلیٰ درجہ جو تھا اس سے کم ہو گیا۔ یہ چیزیں صرف ہے مومن ہی، ہے مسلمان ہی، منافق نہیں ہوا۔ ہم منافق وہ ہے کہ جو کبھی قرآن سن لیا کبھی گانے سن لیے، سمجھے نا، یہ منافق کا کام ہے۔ کبھی نماز پڑھ لی کبھی فلمیں دیکھ لی، کبھی جو ہے کوئی قرآن کی تلاوت یا اس طرح کے کام کر لیے، کوئی ذکر اذکار کر لیے، اور کبھی جو ہے فاسقوں فاجروں کے ساتھ بیٹھ کر وہاں پر بےہودگی کی محفلیں اور اس طرح کی چیزیں۔ یہ ہے منافقت کا انداز کہ آدمی بالکل پلٹ جائے، اور جس کو کہتے ہیں کہ راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی، کہ دین دنیا دونوں کو لے کے چلنا ہے، اور چلنے کا انداز ان کا یہ ہوتا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ دین دنیا دونوں کو لے کے نہیں چلنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے چلے ہیں، لیکن چلنے کا آپ کا انداز کیا تھا وہ دیکھنا ہے۔ لیکن ہمارے بعض بڑے اپنے آپ کو جو روشن خیال سمجھتے ہیں، ان کا انداز یہ ہے دین پر چلنے کا کہ جو منافقت، جو بے ایمانی، جو حرام زدگی، حرام خوری وہ بھی کرتے چلے جاؤ، اور ساتھ ساتھ نمازیں روزے یہ بھی کرتے رہو، یہ دین ہے۔ تو یہ اللہ کا دین نہیں ہے، سمجھے نا، یہ ہے منافقت۔ لیکن آدمی ایک وقت میں کسی قرآن کی محفل میں ہے جہاں پر قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، دوسرے وقت میں اپنی دنیا کے کام میں جائز کام کر رہا ہے، وہ کیفیت نہیں بدل جاتی تھوڑی، اس میں ایسی کوئی بات نہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ اس لیے آپ مائیں کہ اگر تم ایک ہی حالت میں رہو جس طرح تم میرے پاس رہتے ہو تو فرشتے تم سے بازاروں میں چلتے ہوئے تم سے مسافے کریں۔ لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا، اور ایک حالت میں نہ رہنے کا معنی کہ اس کو دنیا کے کام کاج اس طرح کی ضروریات ہیں تو جس میں کبھی جو ہے وہ ایمان کے اعلیٰ درجوں پر ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے دوسری چیز میں پڑھ کر وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو خیر بات کر رہے تھے ہم کہ ایمان کا کم زیادہ ہونا ہر انسان اس کو خود بھی محسوس کرتا ہے، اس کا انکار کرنا حقیقت میں یعنی عقل کا انکار ہے، قرآن سنت کا انکار تو جو ہے وہ تو ہے ہی۔ اچھا، اس سے معلوم کیا ہوا کہ ایمان کا معنی کیا ہے؟ کہ لغوی طور پر تصدیق کرنا، کس چیز کو قبول کر لینا، مان لینا، اور اصطلاحی طور پر اس کے اندر تین چیزیں ہیں کہ زبان کا اقرار ہے، دل کی تصدیق ہے، اور اعضاء کا عمل ہے، اور وہ نیکی کرنے سے زیادہ اور برائی کرنے سے کم ہوتا ہے۔ جی اگلا سوال۔ ایمان کے قول و عمل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس کی قرآن و سنت میں کئی دلیلیں ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرنے والا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نماز کو ایمان کا نام دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ ایمان کی 70 سے زیادہ درجے ہیں، سب سے اونچا درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کم درجہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔
इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह का सबका कौल हसन बसरी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, लैसल ईमान बित्तहल्ली वला बित्तमन्नी वलाकिन मा वक़र फिल क़ल्बि व सद्दक़हुल अमल। इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, सहाबा व ताबईन और इनके बाद उलमा का इजमा है कि ईमान, कौल व अमल और नीयत है, ये तीनों एक दूसरे के लाजिम व मलजूम हैं। और अल्लामा इब्न अब्दुल बर रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, उलमाए फ़ुक़हा व हदीस का इत्तफ़ाक़ है कि ईमान कौल व अमल है और कोई अमल बग़ैर नीयत के नहीं। साहब का सवाल में ही कौल व अमल के हवाले से जो बात हुई थी उसी की मज़ीद दलीलें पेश की गई हैं कि कुरान और सुन्नत में उसकी चंद एक दलीलें नहीं बल्कि बहुत सी दलीलें हैं। हम यहाँ पर आपको जो चीज़ें ज़िक्र करते हैं सिर्फ मुख्तसर अंदाज से एक दो हदीसें, एक दो आयतें ज़िक्र कर दी जाती है, वरना तो उस पर दसियों आयतें और हदीसें होती हैं इस पर। तो ईमान के कौल व अमल होने की क्या दलील है? अल्लाह ताला का फरमान, वमा कानल्लाहु लियुदियअ ईमानकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हारा ईमान ज़ाया करने वाला नहीं था। हाँ, इस आयत, ये सूरह बकरा दूसरे पारे के शुरू की आयत है कि जिसमें अल्लाह ताला ने ये बयान किया है। और असल बयान क्यों आया है कि अल्लाह ताला ने इस आयत में क़िबला के तब्दील होने का जिक्र किया। क़िबला की तब्दील होने का, पहले क़िबला कौन सा था? मस्जिद अक्सा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का में थे, आपके लिए मुमकिन था कि आप बैतुल्लाह भी सामने रखते और मस्जिद अक्सा भी आपके सामने होती, यानी मस्जिद अक्सा को क़िबला बनाते हुए बैतुल्लाह भी अपने सामने रख लेते, मुश्किल नहीं था। लेकिन जब मदीना जाते हैं तो मदीना में क्या था कि मस्जिद अक्सा आपके शमाल में है और बैतुल्लाह आपके जुनूब में है, एक ही तरफ से एक ही तरफ रुख कर सकते हैं। अब आपकी तमन्ना थी, तकरीबन 16 माह के करीब आप अल्लाह से दुआ करते रहे कि क़िबला जो है, जो पहला क़िबला था, असल क़िबला बैतुल्लाह ही था, तो और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़िबला वही था। तो आप दुआ करते रहे कि उसी को क़िबला बना दिया जाए। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा, इसी आयत के बाद वाली आयत में तो अल्लाह माता है कि हम आपके चेहरे को आसमान की तरफ पलटते देखते हैं, आपकी जो तमन्ना थी। तो अल्लाह ने आपकी तमन्ना के मुताबिक क़िबला जो है बैतुल्लाह को बना दिया। कितने देर बाद? तकरीबन 16 माह के बाद, हिजरत के 16 माह बाद। अब इस दौरान जंग बदर होती है और इस तरह के वाक़यात होते हैं, कुछ सहाबा फौत होते हैं, शहीद होते हैं, समझे ना। तो अब लोगों के दिल में आया कि जो लोग पहले क़िबला के मस्जिद अक्सा ही की तरफ मुँह करते नमाज़ पढ़ के फौत हो गए हैं, अब उनकी नमाज़ों का क्या हाल? तो अल्लाह ताला ने उनका ये शुबहा या उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए आयत नाज़िल की, मा कानल्लाहु लियुदियअ ईमानकुम, कि अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़ाया करने वाली, यानी तुम्हारी नमाज़ों को ज़ाया नहीं करने वाला था। उस वक़्त उन्होंने जो नमाज़ पढ़ी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पढ़ी है। अल्लाह ने हुक्म दिया था मस्जिद अक्सा की तरफ क़िबला के अपने रुख करने का, उन्होंने उस तरफ रुख कर दिया, उनकी नमाज़ें सही हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ने नमाज को ईमान का नाम दिया है, जिससे क्या पता चलता है कि ईमान जो है वो अमल भी है, बल्कि अल्लाह ने बताते खुद ईमान ही को अमल करार दे दिया, वो जो नमाज है। इसी तरह हदीस आपके सामने, ईमान बिदअ व सबऊन शुअबा, कि ईमान के 70 से ज़्यादा उसके हिस्से दर्जे हैं। उसमें आप 3 चीज़ों का जिक्र किया कि सबसे ऊंचा दर्जा कौन सा है? वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, और कोई शक नहीं कि क्योंकि कलमा तौहीद है इसलिए सबसे ऊंचा है। और ये कलमा कहने का ताल्लुक़ किससे है? कौल से, ज़बान से, समझे ना, ये कौल है आपका। अदना है, सबसे अदना दर्जा क्या है? कि इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, कि रस्ते से कोई तकलीफ़ दे चीज़ हटा देना, कोई पत्थर है, कोई कांटा है, कोई और इस तरह की चीज़ तकलीफ़ दे है, उसको रस्ते से हटा देना। और ये क्या है? आपने चलते चलते कोई पत्थर था, आपके पाँव के ठोकर से ही उसको साइड पे कर दिया, या हाथ से पकड़ कर उसको साइड पे फेंक दिया। ज़बान से कुछ बोला नहीं, बोले कुछ, और दिल से भी मुमकिन है कोई दिल में नीयत तो आई होगी ना, खैर। तो यहाँ पर आपने बोला कुछ नहीं है, सिर्फ आपका अमल है। और ये क्या है? ईमान का हिस्सा है, ये भी ईमान का हिस्सा है। इसका माना क्या हुआ कि ये अमल जो है वो ईमान है, ईमान में अमल भी शामिल है। और तीसरी चीज़ इसका जिक्र यहाँ पर नहीं आया, चूँकि यहाँ पर चीज़ों को मुख्तसर तौर पर जिक्र किया गया है, वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, कि हया भी
ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ حیا کہاں ہوتا ہے؟ ہاں، زبان پر۔ ہاں، زبان سے حیا کا یعنی کہ اعتراف ہوتا ہے، اس کا آدمی اظہار کرتا ہے، اور عملی طور پر بھی اس کے کوئی نہ کوئی مظاہر نظر آتے ہیں، لیکن اصل حیا کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ایمان سبھی ان چیزوں کا نام ہے۔ کبھی آپ کی بات جو کہہ رہے ہیں وہ ایمان ہے، کبھی آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ ایمان ہے، اور کبھی آپ کے دل کے جو ارادے ہیں، دل کے اندر جو خیالات تصورات ہیں، وہ آپ کا ایمان ہے۔ یہ سبھی چیزیں ایمان ہیں۔ اور اسی طرح امام بخاری کا ہم نے جو قول ذکر کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعین ہیں، تابعین میں سے ہیں۔ ان کا فرمان ہے کہ لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی ولکن ما وقر فی القلب وصدقہ العمل وصدقته الاعمال۔ اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا، ترجمہ سن لیں ذرا یاد سے اور نوٹ بھی کر لیں کہ ایمان جو ہے وہ صرف کوئی خالی شکل و صورت کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی دل کی تمناؤں کا نام ہے، بلکہ ایمان کیا ہے کہ آدمی کے دل کے اندر کیا تصدیق ہے، کیا یقین ہے، اور اس کا عمل اس کے مطابق کیسے ہے، یہ ایمان ہے۔ تو ایمان صرف باتوں کا نام نہیں ہے، نہ صرف خالی شکل و صورت کا نام ہے کہ میلاد کے موقع پر گنبد بنا لیں اور جلسے جلوس نکال لیں اور نعرے لگا لیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دلی طور پر کیسی ہے؟ آپ کی بات آتی ہے، حدیث آتی ہے تو منہ موڑ کے چل دیتے ہیں، پتہ چل دیتا ہے ایمان کتنا ہے۔ تو اس لیے قول، عمل اور نیت تینوں لازم و ملزوم ہے، جس طرح کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے، اور علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، اندلس کے علماء میں سے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ علماء فقہ و حدیث کا اتفاق ہے کہ ایمان قول و عمل ہے، اور کوئی عمل بغیر نیت کے نہیں، یعنی تینوں چیزیں ہیں، قول، عمل اور دل کی نیت۔ ایمان کے زیادہ اور کم ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس موضوع پر قرآن و سنت کی کئی دلیلیں ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ ان کا ایمان پہلے ایمان کے ساتھ اور بڑھ جائے۔ مزید ارشاد ربانی ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی۔ مزید اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کی یہ آیات ان کا ایمان بڑھا دیتی ہے۔ مزید ارشاد ربانی ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور ہدایت پانے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اور فرمان ہے وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور ایمان لانے والوں کو ایمان میں زیادہ کر دیتا ہے۔ اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے آیات کے نزول پر منافقین کے اعتراض بیان کرتے ہوئے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو جبکہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں انہیں یہ آیات ان کے ایمان میں زیادہ کر دیتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو یہ آیات ان کی بیماری مزید بڑھا دیتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا، اے اللہ ہمیں مزید ایمان، یقین اور فہم عطا فرما۔ امام ابو الحسن اشعری فرماتے ہیں علماء کا اجماع ہے کہ ایمان نیکی کرنے سے زیادہ ہوتا ہے اور برائی کرنے سے کم ہوتا ہے۔ یہ اس کی آپ وضاحت پہلے سن چکے ہیں سبھی، اور یہاں پر صرف اس کے دلیلیں ذکر کی گئی ہیں کہ ایمان کا کم زیادہ ہونا۔ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ہر انسان خود بھی اپنے آپ میں محسوس کرتا ہے کہ نیکی کرنے سے، نیکیوں کے ماحول میں بیٹھنے سے، اس طرح کی محفلوں میں آنے سے کس طرح اس کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، اور اگر اس کی بجائے کہ بری محفلوں میں جانے سے، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے کس انداز سے ایمان میں کمی آتی ہے اور ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اور اس میں حقیقت میں ترغیب ہے انسان کو کہ ایسی محفلیں، ایسے لوگ، ایسی مجلسیں، ایسی جگہوں کو ڈھونڈے، ایسی جگہوں پر جانے کی کوشش کرے کہ جہاں پر واقعی ایمان اس کا زیادہ ہو، ایمان محفوظ ہو، ایمان مضبوط ہو، اور ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے کہ جو اس کے ایمان کو کم کرنے والی ہوں، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں
کہ جو انسان کو حتیٰ کہ بعض اوقات ایمان سے فارغ کر دیتی ہیں، بالکل آدمی یعنی کہ کفر تک جا پہنچتا ہے، بری محفلیں، برے ساتھی، برے لوگ۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا کتنا بڑا یعنی کہ عمل کا کتنا بڑا عمل دخل ہے ایمان کے اندر، اور یہ بھی کہ ایمان کم زیادہ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے مسلمانوں کے درجات میں کمی زیادتی کی۔ بذات خود صحابہ اکرام اگرچہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی صحابہ ہیں، لیکن ان کے اندر بھی کتنا فرق ہے، ان کے درجات کے اندر بھی۔ اور یہ فرق کہاں سے ہے؟ اسی عمل کے ساتھ ہے کہ کسی کا عمل زیادہ ہے، کسی کا کم ہے۔ اسی اخلاص کے ساتھ ہے، کسی کا اخلاص زیادہ ہے، کسی کا کم ہے۔ جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ما وقر فی القلب، کہ جو دل میں انسان کے اللہ کا یقین و ایمان بیٹھا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خیال ہے کہ بہت لمبی انہوں نے زندگی پائی اسلام کے اندر؟ نہیں، بلکہ بہت سے صحابہ کہیں زیادہ ان سے کہیں زیادہ ان کی زندگی اسلام میں گزری ہے۔ ابوبکر صدیق کو اگر دیکھا جائے تو 13 سالہ مکہ کی زندگی، جب سے آپ نے نبوت آپ کو ملی تھی، اور اس کے بعد 10 سال یعنی 23 سال یہ ہیں، اور 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہے ہیں۔ صرف 25 سال آپ کی زندگی جو اسلام میں گزری ہے۔ اور بعض صحابہ آپ کو بھی ملیں گے جن کی تقریباً 100 سال کے قریب یا 80 سال کے قریب اسلام میں زندگی گزری۔ تو کیا خیال ہے کہ وہ صحابی ابوبکر صدیق سے آگے ہیں؟ نہیں، ابوبکر صدیق ان سے افضل کیوں ہیں؟ وہ افضل اسی وجہ سے کہ جس طریقے سے ان کے دل کے اندر جو ہے اللہ پر یقین و ایمان تھا۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد کہ ان چیزوں پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ ایک تو ایمان کے اندر عمل ضروری ہے، عمل شامل ہے، اور دوسرا انسان کے عمل کے ساتھ ہی کمی زیادتی عمل کی، نیکی برائی عمل کی، اسی وجہ سے اس کے ایمان کے اندر بھی کمی زیادتی ہوتی ہے، تاکہ انسان نیکی کرنے پر اس کی رغبت ہو اور برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، محفوظ رکھے۔ بارک اللہ فیکم۔